بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے معاشرتی ذمہ داریوں میں محسن اخلاق میں سے دیانتداری اور ایفاء عہد پر ہم نے اسٹڈی کی، تو اب ہم محسن اخلاق میں سے سچائی پر اسٹڈی کریں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ بات یاد رکھنا کہ سچائی ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی انسان کو ہر آفت سے محفوظ رکھتی ہے اور جھوٹ سے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان کے پاس سچائی اس کے پاس رہے گی تو حضور کا فرمان ہے کہ وہ شخص کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن رہے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات اور بھی اس پر بات کی جاتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جب انسان کی منہ سے انجانے یا جان بوجھ کر ایک جھوٹ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ مثال عزیز طلباء، آپ اس کی یوں لے لیں کہ ایک طالب علم اگر اسکول سے بلا وجہ چھٹی کرتا ہے تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو تمہاری چھٹی کی وجہ کیا تھی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بخار تھا یا میری گھر کے اندر کسی کی شادی تھی، بلا وجہ جھوٹ بول کر۔ تو جب اس کے گھر کے اندر اس سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ گھر میں بھی یہ بات بتا کر آتا ہے کہ میں یہ جا کر کہوں گا اور تم نے بھی اسی بات پر قائم رہنا ہے۔ اب اس کے جھوٹ کی وجہ سے وہ گھر والوں کو بھی اس چیز پر آمادہ کرے گا کہ جھوٹ بولے گا، پھر اس کے آس پاس کے رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء وہاں سے آتے ہیں، ان کو بھی اس بات پر آمادہ کرے گا کہ میں یہ بات کہوں گا اور تم نے اس بات پر گواہی دینی ہے۔ یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک جھوٹ اس نے اگر یہی ایک ہی سچائی والی بات کہہ دیتا کہ میرا دل نہیں تھا یا بلا وجہ میں نہیں آ سکا، تو بات تو وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ جو اسے سزا ملنی تھی یا نہیں ملنی تھی، یا جرمانہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، بات لیکن وہاں پر ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ بلا وجہ کہے، ہلا بہانا یا کوئی جھوٹ بول کر وہ کوئی ایسی بات آ کر کہے گا، تو پھر اس جھوٹ کے پیچھے وہ گھر والوں کو بھی اس چیز پر مجبور کرے گا کہ وہ میری اس بات، میں نے جھوٹ تو بول دیا، اب اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ بھی جھوٹ بولیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس اپنے ساتھیوں کو بھی وہ تیار کرے گا کہ وہ اس بات پر آمادہ ہوں کہ وہ جھوٹ بولیں۔ یاد رکھنا کہ سچائی، حضور کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ بندے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اگر ہم 100 جھوٹ بولیں گے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی ہم سچائی بول کر اس بات کو وہیں پر ختم کر دیں۔ اور حدیث پاک کے قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کے لم یزل نے ارشاد فرمایا سورہ النساء کے اندر کہ اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ اب اس طرح قرآن حکیم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ راست گفتار دے، سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان ہی سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر اور عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہو۔ تو اس عبارت سے ہمیں یہ اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ حدیث کی روح سے کہ جو بندہ سچائی کی بات ہے اس میں صرف محض زبانی بھی سچائی نہ ہو کہ میں سچا ہوں، بلکہ اس کے عمل سے، اس کے طرز فکر سے، اس کے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ سچائی جو ہے وہ رچی بسی ہو، تب انسان جا کر کامیابی کی طرف اس کی کامیابی کی سیڑھیوں کو وہ عبور کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، ہم پر لازم ہے کہ حدیث کے اندر بھی جھوٹ کی مختلف وعیدیں بیان کی گئی، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم سچائی کو وہ لوگوں کے اندر بھی اس بات کو پہنچائیں کہ سچائی کو سچ بولیں اور خود بھی ہم اس بات پر عمل کریں۔
تو عزیز طلباء، اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ زمر کے اندر کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ قرآن کی روح سے یہ جو سچائی ہے یہ متقی لوگوں کا کام ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو ہر طرح کے گناہ سے بچتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی پرہیزگاری کے اندر آئیں کہ جس سے ہمیں جھوٹ سے نجات حاصل ہو۔ جھوٹ سے نجات کب حاصل ہوگی؟ جب ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ محض ہم زبانی یہ بات کہتے رہیں کہ ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، ہم نے ایسے کر دیا، طرح طرح کے ہیلے بہانے نہ کیے جائیں، بلکہ خالق لم یزل کے پاک کلام کے اس کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور ہمیں قرآن کی روشنی کے اندر ہمیں سچائی کی طرف آنا چاہیے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے کہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ تو عزیز طلباء، قرآن حکیم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا کہ وہ راست گفتار تھے۔ تمام انبیاء نے دنیا میں اپنے قول اور فعل سے سچائی پھیلائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راست بازو کا ساتھ پکڑنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، راست بازو کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر اگر ایک بات دیکھی جائے تو ہمارے بعض طلباء کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی یہی ان کا میسج ہوتا ہے کہ آپ اچھے بچوں کے ساتھ رہیں اور اچھوں کا آپ ان کی سنگت کے اندر رہیں۔ لیکن بعض بندے یہی ہوتے ہیں کہ طلباء میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں کے ساتھ ان کی سنگت کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہی اور بربادی کے دہانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے عالم نے بھی اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو عزیز طلباء، حدیث کی روشنی کے اندر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں سب برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا مگر ایک برائی کو میں چھوڑ سکتا ہوں، وہ آپ بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور وہ شخص جب دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ کر حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے، نہ بولنے کی وجہ سے مجھ سے ساری بیماریاں چھوٹ گئی۔ کیا وجہ کہ جب مجھے دوبارہ اس بات پر بات کی جائے گی تو آپ سے مجھے وہ بات سچ میں کہی جائے گی کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب مجھے کوئی مجھ سے گناہ ہوگا تو میں آپ کے پاس آؤں گا تو میں نے جھوٹ کا تو وعدہ پہلے کر چکا ہوں، میں بات سچی کروں گا، تو پھر وہ مجھے وہ گناہ بتانا پڑے گا آپ کے سامنے۔ تو اس لیے ایک جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم کیا کہ میں نے سب گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے حضور کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ گناہ بندے کو، جھوٹ بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آتے ہیں تو اللہ کے عالم تو اللہ جل مجدہ کی ذات جو ہے وہ اس پر اپنا فضل و کرم فرماتی ہے۔ تو عزیز طلباء، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سچائی پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔